السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کچھ دیر پہلے تک تو یہی خیال تھا کہ آج کسی اجتماع کا اعلان نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جب میں جمعے پہ آ رہا تھا تو وہاں سے اطلاع ملی ہوئی ہے، بنگال سے اطلاع ملی ہے کہ مجلس انصار اللہ چٹاگانگ کا سالانہ اجتماع آج 10 دسمبر کو منعقد ہو رہا ہے، اور زعیم اعلیٰ نے خصوصی طور پر دعا میں یاد رکھنے کی درخواست کی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دو اور حوالوں سے آج میں دو اور اقتباسات سے آج کے خطبے کا آغاز کرتا ہوں، جو ذکر الہی کے سلسلے میں ہی ہیں. آپ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اعمال خیر کی راہ چھوڑ کر
اپنے طریقے ایجاد کرنا اور قرآن شریف کی بجائے اور وظائف اور کافیاں پڑھنا یا اعمال صالحہ کی بجائے قسم قسم کے ذکر اذکار نکال لینا، یہ لذت روح کے لیے نہیں ہے بلکہ لذت نفس کی خاطر ہے۔ لوگوں نے لذت نفس اور لذت روح میں فرق نہیں کیا اور دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا، حالانکہ وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر لذت نفس یعنی نفسانی مزے جو ہر دنیاوی چیز سے انسان اٹھا سکتا ہے، اگر لذت نفس اور لذت روح ایک ہی چیز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک بدکار عورت کے گانے سے بدمعاشوں کو زیادہ لذت آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو بدکار عورت کے گانے پر نیک لوگوں کی بجائے بدمعاشوں کو کیوں زیادہ مزہ آتا ہے؟ کیا ان میں لذت روح اٹھانے کا زیادہ مادہ پایا جاتا ہے؟ بہت ہی عمدہ اور بڑی آخری ناطق دلیل آپ نے پیش فرمائی ہے۔ کیا وہ اس لذت نفس کی وجہ سے عارف باللہ اور کامل انسان مانے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں نے خلاف شرع اور خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راہیں نکالی ہیں، ان کو یہی دھوکہ لگا ہے کہ وہ نفس اور روح کی لذت میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، ورنہ وہ ان بہودگیوں میں روح کی لذت اور اطمینان نہ پاتے۔ ان میں نفس مطمئنہ نہیں ہے جو بلے شاہ کی کافیوں میں لذت کے جویاں ہیں۔ روح کی لذت قرآن شریف سے آتی ہے۔ الحکم جلد 6 نمبر 27 صفحہ 5، 31 جولائی 1904۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کی عبادت اور پرستش کے لیے نہ تو ان مشقتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور نہ کسی مورتی کی حاجت ہے، اور ہمارے مذہب میں خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے اور اس کی قدرت نمائیوں کے نظارے دیکھنے کے لیے ایسی تکالیف کے برداشت کرنے کی کچھ حاجت نہیں، بلکہ وہ اپنے سچے پریمی بھکتوں کو آسان طریق سے، جو ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، بہت جلد ملتا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ 2 قدم اٹھاتا ہے۔ انسان اگر تیز چلتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کے ہردے میں پرکاش کرتا ہے۔ پھر جہاں تک بہترین وظیفہ کا تعلق ہے، اکثر لوگ اور زیادہ تر ان میں غیر احمدی دوست ہیں، وہ مجھے لکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مؤثر وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ جو ہمارے سارے بگڑے کام بنا دے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی سوال کے جواب میں کہ بہترین وظیفہ کیا ہے، فرمایا نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں۔ نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے اور درود شریف، تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے، اور اس سے ہر قسم کے غم و ہم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اسی لیے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ ہی کے ذکر سے دل طمانینت پاتے ہیں۔ اطمینان اور سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور ایک نئی شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلہ میں بنا دی ہوئی ہے۔ مجھ پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان وظائف اور اوراد میں، یعنی ورد کا جمع ہے اوراد، دنیا کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ اپنے معمول اور اوراد میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ نمازوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں،
मौलवी साहब से मुराद हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल हकीम मौलवी नूरुद्दीन हैं। जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम महज मौलवी साहब कहते हैं तो सबसे ज़्यादा नुमायाँ तौर पर आपका नाम जहन में उभरता है और वही मुराद होते हैं। मैंने मौलवी साहब से सुना है कि बाज़ गद्दी नशीन शाकत मत वालों के मंतर अपने वजीफ़ों में पढ़ते हैं। मेरे नज़दीक सब वजीफ़ों से बेहतर वजीफ़ा नमाज ही है। नमाज ही को संवार संवार कर पढ़ना चाहिए और समझ समझ कर पढ़ो, और मसनून दुआओं के बाद अपने लिए अपनी ज़ुबान में दुआएं करो। इससे तुम्हें इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा और सब मुश्किलात खुदा ताला चाहेगा तो इसी से हल हो जाएंगी। नमाज याद इलाही का ज़रिया है, इसलिए फरमाया है अक़िमिस्सलात अला ज़िक्री, नमाज को मेरी याद के लिए कायम करो। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र का तरीक़ क्या था और आप ज़िक्र से ताल्लुक़ में क्या नसीहत फरमाया करते थे। अब मैं अहादीस की रोशनी में इस मज़मून पर रोशनी डालता हूँ। अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तिरमिज़ी किताबुद दावात बाब दावतुल मुस्लिम मुस्तजाबा। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना ये कहते हुए कि सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआओं में सबसे आला दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। यहाँ अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह को जो करार दिया है, इसके मुतल्लिक़ मैं पहले तौहीद के मज़मून पर ख़िताब करते हुए रोशनी डाल चुका हूँ। दरअसल इसमें हर किस्म का मनफी इजहार भी शामिल है जो ज़िक्र के साथ ज़रूरी है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह में, और हर किस्म का मुस्बित इजहार भी शामिल है जो ज़िक्र के लिए ज़रूरी है। मनफी इन मानों में कि खुदा के सिवा जितने ताल्लुक़ात हैं उन सब की नफ़ी कर दी जाए, और हर किस्म के माबूद की नफ़ी। ला इलाहा में नफ़ी जिन्स है और भी नफ़ी के सब मज़ामीन शामिल हैं। इलाह कहते हैं ऐसा वजूद जिसके सामने इंसान अपनी अना को झुका देता है और तोड़ देता है। हर दूसरे ताल्लुक़ में अना का कोई ना कोई पहलू बाकी रहता है, और बाज़ मौके पर इंसान इख्तिलाफ़ की सूरत में कहता है अच्छा जाओ फिर भाड़ में जाओ, तुम उधर और मैं इधर। लेकिन माबूद के साथ ताल्लुक़ात में ये ताल्लुक़ क़ता करने का कोई इम्कान दाखिल नहीं है, क्योंकि अना तोड़ कर ये ताल्लुक़ रखा जाता है। तभी इसका आला निशान सजदे की सूरत में ज़ाहिर होता है। इंसान अपने वजूद को ज़मीन पर, माथे को मिट्टी में मिलाकर और अपने वजूद को ज़मीन पर फेंक कर बताता है कि मैं कुछ भी नहीं रहा, मेरा सब कुछ मिट गया है। दूसरा, इलाह में मोहब्बत का मज़मून भी पाया जाता है, ख्वाहिश की इंतहा का। तो ऐसा वजूद जिसके साथ तमाम तर मोहब्बतें वाबस्ता हों, तमाम तमन्नाएँ वाबस्ता हों, तमाम ख्वाहिशात का वो मरजा और मंबा हो, ऐसे वजूद को भी इलाह कहा जाता है। बस इलाह से मिलता जुलता लफ्ज़ ही ख्वाहिशों के लिए भी अल्लाह अरबी में पाया जाता है। तो ला इलाहा का मतलब ये बना कि कोई भी और ऐसा वजूद नहीं जिसके सामने मैंने अपनी अना तोड़ी हो और अपने वजूद को मिटा दिया हो इस तरह कि मेरी कोई हैसियत नहीं और मैं इस बेहैसियती में दूसरे के सामने झुक गया हूँ और उसकी हर बात को तस्लीम करूँगा, खा वो खुदा की तरफ से हो या ना हो। और ना मैं मोहब्बत किसी ऐसे वजूद से रखता हूँ जिसके बाद मेरी सारी मोहब्बतें तमाम तर उसके लिए हो जाएं और किसी और की मोहब्बत की बराह रास्त गुंजाइश बाकी न रहे। ये जो बराह रास्त का लफ्ज़ मैंने दाखिल किया है ये इसलिए कि जब हम आगे बढ़ेंगे ज़िक्र के मज़मून में तो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ात, इंसानी ताल्लुक़ात में मोहब्बत की नफ़ी नहीं फरमाते,
مگر اس کو ایسے رنگ میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اس کے مقابل پر نہیں رہتی، اس میں شامل ہو کر وہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ بس جب وہ موقع آئے گا تو آپ اس کو سنیں گے۔ بس یہ کہنا درست ہے کہ الہ میں ہر قسم کی محبتوں کا مرکز کا مضمون پایا جاتا ہے، اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا، تیری محبت کے سوا ہماری کوئی محبت باقی نہیں رہی۔ ایسا وجود ہے جس کے سامنے جب جھکتے ہیں تو خوف سے بھی جھکتے ہیں، طمع سے بھی جھکتے ہیں، ہر قسم کی تمنائیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں، ہر قسم کے تعلقات اس سے باندھے جاتے ہیں۔ تو ان سب کی اللہ کے سوا نفی کر دینا، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، ذکر کا ایک پہلو یعنی۔ اور اس پہلو پر میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، یعنی تھوڑے وقت میں کہی جا سکتی ہے، مگر غور کریں تو ساری زندگی غور کریں اور تلاش کرتے رہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ قسم کے الہ آپ کو ملتے ہی رہیں گے جن کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہوگا یا جن کی محبت سے آپ وابستہ ہو گئے ہوں گے، اور اس میں اللہ کی محبت کا دخل نہیں ہوگا۔ بس مضمون بہت وسیع ہے اور ساری زندگی پر چھایا ہوا ہے، اور ہر دفعہ ذکر کے وقت اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کا مضمون صادر نہیں ہوتا، یعنی اطلاق نہیں پاتا۔ بس مومن اپنے عرفان کے آخری مقام پر بھی پہنچ چکا ہو، وہ جو توحید کا کلمہ بیان کرتا ہے اس میں لا الہ سے بات شروع کرتا ہے۔ بعض تو ایسے صوفیاء بھی گزرے ہیں جنہیں اس بنا پر قتل کر دیا گیا علماء کے فتوے کے نتیجے میں، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ابھی ہم لا الہ سے باہر ہی نہیں نکلے، الا اللہ کی بات کیا کریں۔ یعنی ساری زندگی انہوں نے غور و فکر میں گزار دی، اور وہ کہتے تھے کہ ابھی اب تک ہم اللہ کے اس بات والے منزل میں داخل ہی نہیں ہوئے، ابھی تو لا الہ کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہوا، طرح طرح کے الہ نظر آتے چلے جاتے ہیں، ایک الہ کو مٹاتے ہیں اس کے پیچھے سے دوسرا سر اٹھا لیتا ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ الا اللہ۔ اور ایک مغل بادشاہ نے اس کے نتیجے میں ایک ایسے فقیر صفت انسان کو علماء کے مجبور کرنے اور فتویٰ دینے کے نتیجے میں قتل کروا دیا۔ تو سرمد ان کا نام تھا، سرمد یعنی ان کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن سرمد کہتے تھے کہ گویا وہ ہمیشہ کے زندہ رہنے والے انسان ہیں جنہوں نے ہمیشگی پالی اس دنیا میں۔ تو دیکھیے لا الہ کا مقام کیا ہے اور مرتبہ کتنا بڑا ہے ذکر میں، کہ بعض صوفیاء نے اپنی جانیں دے دیں اور اس مقام سے باہر ہی نہیں نکلے، اپنا وجود مٹا دیا، مگر اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ مضمون سمجھنے میں ابھی پوری دسترس ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ الا اللہ جب کہتے ہیں تو لا الہ کے طبی نتیجہ یا تو یہ نکلتا ہے کہ سب دنیا خلا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور یا پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ بھی اور نہیں ہے، جو بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کا جلوہ ہے، اللہ ہی کے تعلق سے پھر چیزیں نیا وجود پکڑتی ہیں، اور ان کے سوا وجود کی بھی کوئی حقیقت نہیں، نہ محبت ہے نہ نفرت ہے، کچھ بھی باقی نہیں۔ یہ ہے ذکر، اور جب اللہ کے ذکر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ ہے کیا، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، روزمرہ کائنات پر غور، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بس خلاصتاً اسے سب سے بڑا ذکر اسی لیے قرار دیا ہے، اس میں ہر چیز شامل ہو گئی ہے، ذکر کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ کے سائے سے باہر رہا ہو۔ اور افضل الدعا الحمدللہ ہے، دعا میں سب سے بڑی دعا الحمدللہ ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، یعنی ایک اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ لفظ صرف کلمہ الحمدللہ بیان فرمایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سورہ فاتحہ مراد ہے، اور نماز میں جو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم قرار دیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز در حقیقت سب سے اعلیٰ دعا ہے، اور اس دعا کا طریق سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے، سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا کامل ہوتی ہے۔ لیکن اگر صرف لفظ
यानी पहले जुमला अल्हम्दुलिल्लाह को ही यहाँ मंतूक समझा जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा समझा जाए, तो फिर इसका ये मतलब बनेगा कि हम्द के सिवा कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, और जब मांगते हो तो तारीफ़ करना ज़रूरी है। यहाँ एक इंसानी फितरत में जो जौहर पाया जाता है उसकी तरफ इशारा है, और चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान करीम में आता है सही फितरत अपनी फितरत पर पैदा फरमाया है, इससे ये मतलब निकलता है कि हम अगर अपनी फितरत वो जो पाक हालत में हो, बिगड़ी ना हो, उसको पहचान लें, उस पर गौर करें, तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ात के रास्ते दिखाई देने लगेंगे, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ात के सही तरीक़ समझ आने लगेंगे। जिन मामलात में हम इंसानी ताल्लुक़ात पर गौर, जिन मामलात में इंसानी ताल्लुक़ात मज़बूत होते हैं, जिस तरीक़ पर मज़बूत होते हैं, जिन मामलात में इंसानी ताल्लुक़ात काटे जाते हैं, जिस तरीक़ पर काटे जाते हैं, अगर इंसान अपने नफ्स में डूब कर गौर करे तो उससे फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह ताला से ताल्लुक़ात उस्तवार करने का गुर सीख सकता है, और ये भी समझ सकता है कि मैं क्या करूँगा तो अल्लाह से ताल्लुक़ काटा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह का मज़मून तो हर फ़कीर ही नहीं बल्कि हर शख्स जानता है। जिसने किसी से कुछ तलब करना हो उसकी तारीफ़ करता है। एक आशिक अपने महबूब के हुस्न की तारीफ़ करता है, हालांकि महबूब जानता है शायद उससे भी ज़्यादा उसको अपने हुस्न पर ज़ोम हो जो आशिक जानता हो, लेकिन फिर भी वो तारीफ़ करता है। एक फ़कीर जिसके सामने हाथ फैलाता है उसकी तारीफ़ करता है। बस अगर दुनिया के ताल्लुक़ात में तारीफ़ तलब के साथ एक लाज़मी ताल्लुक़ रखती है, एक अटूट ताल्लुक़ रखती है, तो अल्लाह से तलब करते वक्त हम्द को ना भूलना। अलहम्द ही में तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का राज पाया जाता है। ये तो है एक पहला सतही माना, लेकिन अमर वाक़या ये है कि मेरे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह में महज ये तारीफ़ नहीं है जिसका हम रोज़मर्रा इंसानी ताल्लुक़ात में ज़िक्र करते हैं, बल्कि एक ऐसी तारीफ़ है जिसका इंसानी ताल्लुक़ात से ताल्लुक़ ही नहीं है। सती तौर पर यह बात दुरुस्त है जो मैंने अर्ज़ की है, लेकिन ज़्यादा गहराई में आरिफ बिल्लाह को इसके पीछे एक और बात दिखाई देती है। वो ये है कि हम्द हकीकत में खुदा ही की है और किसी चीज़ की नहीं है। एक शख्स जितना फ़कीर हो उतना ज़्यादा देने वाले को उस पर रहम आता है। जितना नंगा हो, जितना बेख्तियार हो, भूखा हो, कुछ भी उसके पास ना हो, जितनी ज़्यादा बेबसी की और बेख्तियारी की हालत हो, जितनी ज़्यादा बेख्तियारी और बेबसी की हालत पाई जाती है, उतना ही देखने वाले को रहम आता है। और अमर वाक़या यह है कि बाज़ दफ़ा संगदिल आदमी भी किसी को ऐसी बद हालत में देखते हैं कि कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। तो हम्द अलहम्द बेहतरीन दुआ है का जो माना हकीकी मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर तुम गौर करो तो तुम्हारी हम्द है ही कोई नहीं, तुम हर चीज़ से आ रही हो। अल्लाह ने जो कुछ दे दिया थोड़ा बहुत, उसी पर नाज करते फिरते हो, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। अगर इन मानों पर गौर करते हुए दिल की गहरी सच्चाई से बेख्तियार तुम्हारे दिल से चीख उठे कि अल्लाह मुझ में कुछ भी नहीं है, सारे जहान में कोई काबिल तारीफ बात नहीं मगर वो जो तेरी ज़ात से उसको अता हुई और जिसमें तेरी ज़ात झलकती है, बस अल्हम्दुलिल्लाह है तमाम तर तारीफ़ कुल्लियतन कामिल तारीफ़, हर चीज़ तारीफ़ से ताल्लुक़ रखने वाली तेरी है, हमारी कुछ भी नहीं। जब एक आरिफ बिल्लाह दिल की गहराई से ये इकरार करता है तो ये इकरार उसमें शामिल है कि मैं तो बिल्कुल नंगा हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं तो निहत्ता हो गया। हर तारीफ़ मैं दिल की गहराई से सोच समझ कर यकीन से तेरी पाक नाम की कसम खाकर कहता हूँ, तुझ में है और मुझ में कुछ भी नहीं। इस हालत में अपने वजूद को जब वो खुदा के सामने पेश करता है तो उस पर रहम एक लाजिमी बात है। इंसान जब एक दूसरे पर इस हालत में रहम कर देते हैं तो अल्लाह ताला तो बहुत ही रहीम और करीम और रहमान और रहीम है
تبھی الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور دنیا کو تعریف سے خالی کرتے ہیں، اچانک وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں ذکر فرمایا ہے اس کا سرسری مطالعہ نہ کیا کریں، بلکہ گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو مضامین کے جہان ان میں پوشیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، مسلم کتاب الذکر سے لی گئی ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فجعل الناس یجہرون بالتکبیر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لستم تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیع قریبا وہو معکم۔ مسلم کتاب الذکر میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، بس لوگوں نے بڑی بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر کے ورد سے وہ ساری وادی گونج اٹھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے انسانوں کچھ میانہ روی اختیار کرو، ایک بات میں حد سے زیادہ ایک طرف نہ جھک جایا کرو، میانہ روی کی راہ اختیار کرو۔ انکم لستم تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو تو مخاطب نہیں ہو رہے، نہ کسی غائب کو مخاطب ہو رہے ہو، تم تو اس کو پکار رہے ہو جو بہت سننے والا ہے اور قریب ہے، وہ معکم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کرنا منع ہے، موقع اور محل کے مطابق بعض دفعہ بلند آواز سے تکبیر کرنا نہ صرف منع نہیں بلکہ ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر وہ نعرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے نتیجے میں خوف زدہ ہو کر پھر کفار وہ جو احزاب تھے جمع ہوئے قبیلوں کے لوگ، وہ دوڑ پڑے ہیں، جس آواز سے ڈر کر پہلے کسی کے پاؤں اکھڑے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ سارے قافلے نے اپنے خیمے اکھیڑ دیے اور بعض سواریوں پر اس طرح سوار ہو کر دوڑنے کی کوشش کی کہ ابھی وہ قلوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ بے حد افراتفری پیدا ہوئی ہے۔ اس کا آغاز نعرہ تکبیر سے ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو خیمے سے باہر آئے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نعرہ سن کے تمام صحابہ اس نعرے میں شامل ہو گئے، اور اتنی شوقت تھی، اتنی ہیبت تھی اس نعرے کی کہ دشمن سمجھا کہ ان کو غیب سے کوئی کمک آ گئی ہے۔ وہ کمک تو اللہ کی طرف سے آئی تھی، خدا کی طرف سے بشارت ملی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نادانی میں یہ سمجھا کہ دنیا جس سے وہ خوف کھاتے تھے، دنیا کی مدد ان کو پہنچی ہے، اور اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بس نعرہ تکبیر بلند کرنا صرف اس روایت سے نہیں اور بھی بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ جہاد کے دوران مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے اور دشمنوں پر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ یہاں اور موقع ہے، سفر میں جا رہے ہیں، ذکر الہی کی تمنا پیدا ہوئی ہے تو سب نے اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اس سے خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو خاموش ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کے ذکر میں ایسے لوگ مخل ہو جاتے ہیں۔ یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کو ایک رسم ہی نہ بنا لیا جائے، جس طرح اللہ کی آوازیں بلند کرنے والوں نے ایک ذکر کی بجائے اسے ایک رسم بنا لیا اور سننے والوں پر ہیبت طاری کرنے کی بے وجہ کوشش کی، وہ ہم بہت بزرگ ہیں، اللہ کی ہیبت نہیں ہماری ہیبت سے ڈرو۔ بس یہ ان رسومات کو قطع کرنے کے لیے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تم کس کو مخاطب ہو رہے ہو، اللہ کو؟ وہ تو بہرا نہیں ہے، وہ دور بھی نہیں ہے۔ بہرے کو اونچی آواز میں سناتے ہیں
جو دور ہو اس کو اونچی آواز میں پکارتے ہیں، وہ تو نہ بہرا ہے نہ دور ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہاں ذکر کا انداز سکھایا گیا ہے، وہ ذکر الہی جو زیادہ تر دل میں کیا جاتا ہے، اور زبان پر اگر اظہار ہو تو اتنا اونچی نہیں ہوا کرتا کہ جس سے ساتھیوں کے ذکر میں خلل واقع ہو جائے، اور غالباً خلل ہی کا مضمون ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے وقت بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے ایک کو فرمایا کہ تم ذرا اونچا پڑھو تھوڑا سا، تاکہ رات کا وقت ہے، مراد یہ تھی کہیں دل میں سوچتے سوچتے نیند ہی نہ آ جائے، کچھ ہلکا سا زبان پر بھی ذکر جاری ہو۔ اور جو اونچی آواز سے کر رہے تھے ان کو فرمایا اتنا اونچی نہ کرو، دھیما دھیما، ذرا تحمل سے تھوڑا تھوڑا پڑھو۔ تو ہر موقع اور محل کے مطابق حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ایک نصیحت کو موقع محل سے ہٹا کر اس سے نئے استنباط کرنا جائز نہیں ہے۔ جو نسبتاً کم علم لوگ ہوں وہ چھوٹی بات پر زیادہ اچھل جاتے ہیں، اور علماء کو میں نے دیکھا ہے حدیث کا ایک پہلو پکڑ لیا، اسی پر شور مچاتے چلے جاتے ہیں، سوچتے نہیں کہ وہ ایک موقع سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے، ایک اور موقع سے تعلق رکھنے والی ویسی حدیث اور معنی رکھتی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں نتیجہ نکالنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی نے یہ حدیث پڑھ لی اور فرض کریں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا نعرہ ہے، تکبیر بلند ہو رہے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اکثر تھوڑے دل لوگ، چھوٹے دل لوگ چھوٹے سے علم پر اچھل جاتے ہیں اور بے وجہ اٹھ کر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حضور کے کلام کو نہ صرف گہرائی میں جا کر اس کا معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کے گرد و پیش پر بھی نظر ڈالا کریں، کون سا موقع تھا، کیا محل تھا جس میں وہ بات فرمائی گئی، اور اس کے مطابق پھر نتیجہ اخذ کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم کتاب الزکوٰۃ، باب فضل اخفاء صدقت، باب فضل اخفاء صدقت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبت یظلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی ورجل قلبہ معلق بالمساجد وغیرہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے انسان ہیں جن پر ایک ایسے دن خدا کا سایہ ہوگا جس دن خدا کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جبکہ سب ملکیتیں خدا کی طرف لوٹ جائیں گی، کوئی مجازی سایہ بھی میسر نہیں ہوگا سوائے خدا کے سائے کے۔ فرمایا 7 ایسے انسان ہیں جن کو وہ سایہ نصیب ہوگا جن پر خدا کی رحمت سایہ فگن ہوگی۔ امام عادل، امام ہو اور عادل ہو، عدل کرنے والا ہو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ایسا امام ہو جو شریعت کے مطابق حکومت کرے، حکومت کا خلاصہ یہ ہے کہ عدل ہو، اور وہی امام خدا کے سائے فضل کے سائے تلے ہوگا جو عدل سے حکومت کرے۔ پھر فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تعالیٰ، اور وہ جوان جو جوانی ہی میں راتوں کو اٹھ کر خدا کی عبادت کرنے والا ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور ایسا شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے، ایک نماز کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، اور پھر دوبارہ یہی سلسلہ شروع، روز ہر وقت نماز کی طرف دھیان رہے کہ اب کون سی نماز آنے والی ہے، اب کون سی آنے والی ہے، اور بار بار مسجدوں کے پھیرے لگانے والا ہو۔ فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور 2 ایسے شخص جو
اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں. یعنی لا الہ والا وہی مضمون جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. ساری محبتیں مٹ گئی ہیں مگر اللہ کی محبت کے نتیجے میں جو محبتیں پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں مٹیں، وہ زیادہ قوت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں. دو ایسے جوان مرد جو محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی محبت میں وہ ایک دوسرے سے ملیں اور اسی محبت میں ایک دوسرے سے جدا ہوں. وَرَجُلٌ ذَاتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ شخص جسے ایک صاحب منصب، صاحب عزت اور صاحب جمال عورت اپنی طرف بلائے اور وہ اسے کہے کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور اس مضمون میں جو بھی داخل ہیں ان سب کی طرف. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ اسے چھپا لے دنیا کی نظر سے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس شخص پر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ دراز ہوگا جس نے جو اکیلا ہو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اس محبت کے نتیجے میں. بس یہ 7 ہیں جن پر خدا کی رحمت کا سایہ ہوگا، اور ان میں آخر پر جو میں نے ذکر کیا ہے یہ ہے ذکر الہی کا انداز. یعنی خدا کو علیحدگی میں جبکہ اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس طرح پیار سے یاد کیا جائے کہ بے اختیار محبت کے آنسو آنکھوں سے روا ہو جائیں. اور ایسے ذکر کرنے والے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ یقیناً قیامت کے دن جب اور کوئی رحمت کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ ایسے شخص پر دراز ہوگا. ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ترمذی کتاب الدعوات. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب رات کو سمائے دنیا کی طرف اس وقت اترتا ہے حتیٰ یبقى ثلث اللیل الآخر ہو، کہ رات کا آخری تہائی ابھی باقی ہوتا ہے، یعنی وہ وقت جو تہجد کا وقت ہے. اس سے تہجد کے وقت کی تعیین بھی ہو گئی کہ پوری رات میں کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو آخری تیسرا حصہ جو ہے وہی دراصل معروف اور مستحب تہجد کا وقت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں ہمارا رب نازل ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے تاکہ میں اس کی پکار کا جواب دوں. معین شخص نہیں ہے کہ جس کی پکار کا میں جواب دے رہا ہوں یا دیتا ہوں، اس تلاش میں آواز دیتا ہے کون ہے مجھ سے محبت کرنے والا، میں میدان میں اس کو اجر دینے کے لیے آ گیا ہوں، بس مجھے بلانے والا ہے کون جس کی میں آواز کا جواب دوں. افسوس ہے کہ نبوت سے زمانہ جتنے دور چلا جاتا ہے اتنا ہی یہ میدان خالی ہوتا چلا جاتا ہے، اور حقیقت میں اللہ کی محبت میں اٹھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے. بس ایسے وقت میں جہاں دوری نبوت سے دوری یعنی وقت نبوت سے دوری اپنی ذات میں ایک محرومی ہے،
وہاں ایک پہلو سے وہ غیر معمولی فضل بھی بن جاتی ہے، کیونکہ جب ایسے وقت میں جب خدا کی خاطر اس کی محبت میں اٹھنے والے کم ہو رہے ہوں، اگر کوئی اٹھے اور اس آواز کا جواب دے تو وہ عام لوگوں کے مقابلے پر زیادہ فیض پاتا ہے، کیونکہ جنس جتنی کم ہوتی جاتی ہے قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ بس یہ مضمون یہاں بھی صادق آتا ہے، اللہ تو اتر آیا ہے لیکن مانگنے والے نہیں ہوتے۔ فرمایا اس وقت خدا فرماتا ہے وہ کون ہیں، مجھ سے مانگنے والے کہاں ہیں، میں آ گیا ہوں تاکہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کر رہا ہے تاکہ میں اس کی بخشش کو قبول کروں، اس کی استغفار کو قبول کروں اور اسے بخش دوں۔ عن جابر بن عبداللہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایہا الناس ارتعوا فی ریاض الجنت، فقلنا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ۔ جابر بیان کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگو، جنت کے باغات میں چرو جس طرح بھیڑ بکریاں چرتی ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ ہے کیا چیز جہاں جا کر ہم چریں؟ فرمایا قال مجالس و ذکر، ذکر کی مجلسیں، ذکر کی مجلس لگاؤ۔ جو پہلا مضمون تھا وہ اکیلے یاد کرنے کا تھا، یہاں مجلسوں میں یاد کرنے کا ذکر ہے، اور اسے ریاکاری نہیں فرمایا گیا، بلکہ محبت کے تقاضے کے نتیجے میں بعض دفعہ دو عشاق ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے آ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو محبت میں یہ مضمون شامل ہے کہ بعض دفعہ تنہائی میں علیحدہ ہو کر ایک مجنون صحراؤں میں نکل جاتا ہے اپنی محبوب کی یاد میں، کبھی وہ اپنے جیسوں کو تلاش کرتا ہے کہ آؤ مل بیٹھ کر اپنے پیارے کا ذکر کریں۔ تو ریاض فرمایا جس کا مطلب ہے باغ، ایسی جگہ جہاں ایک جیسے اور بھی بہت سے وجود پائے جاتے ہیں، ملتے جلتے خوبصورت پھول اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ریاض الجنہ میں جا کر چرا کرو۔ پوچھا وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو عرض کیا ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ذکر کی مجالس لگاؤ۔ قال لغدو و روحو وذکرو من کان یحب ان یعلم منزلتہ عند اللہ تعالی۔ فرمایا صبح بھی ایسا کرو اور شام کو بھی ایسا کرو، اور اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو ہر وہ شخص یاد کرے من کان یحب ان یعلم منزلتہ عند اللہ تعالی، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے مقام کو خدا کے حضور معلوم کرے کہ وہ ہے کیا۔ یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے، اسے ٹھہر کر غور کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا عظیم نقطہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں خدا سے تعلق ہے، خدا کو بھی ہم سے تعلق ہوگا، اور بعض تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں خدا کا ہم سے لازم ہے تعلق۔ جیسے یہود دعویٰ کیا کرتے تھے یا عیسائی ایک زمانے میں دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ہی ہیں جو خدا کو پیارے ہیں، جو چاہیں ہم کرتے پھریں، ہمیں اس کی کھلی چھٹی ہے۔ تو ایسے پیارے جن کو یقین ہو کہ ہر حال میں ہم سے پیار کرنے والا ضرور پیار کرے گا، بجائے پاک و صاف ہونے کے گناہ گار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے جو ماں باپ کی اندھی محبت پر ایمان رکھتے ہوں اور یہ دعوے کرتے پھریں کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، کون ہے جو ہمیں پوچھ سکے، ہم جو چاہیں کریں، وہ بھٹک جایا کرتے ہیں، اور اکثر ان کا انجام گناہگاری پر ہوتا ہے یا جرائم پر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی نہیں ہے کہ کوئی قوم یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم خدا کے احباء ہیں، کون ہے جو ہم پر ہاتھ ڈال سکے، کون ہے جو ہم پر تنقید کرے، ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق ایسے نہیں ہوا کرتے، تم خدا کا ذکر کیا کرو اور پھر اس ذکر کے نتیجے میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا اللہ سے کیا تعلق ہے، اللہ کو تم کیسے پیارے ہو۔ یہ مضمون بہت گہرا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اے میرے بندو میرا ذکر کیا کرو، میں اس کے جواب میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بس اگر ایک انسان سچا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرماتا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اس کی علامتیں اس کو دکھائی نہ دیں، تو اس کو صاف معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، یعنی اس کے ذکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس اپنے ذکر کی حیثیت پہچاننے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا معرفت کا نقطہ ہمارے سامنے رکھا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر تم اپنا مقام، اپنا مرتبہ خدا کے حضور معلوم کرنا چاہتے ہو، تمہاری منزل خدا کے حضور ہے کیا، تو ذکر کرو اور پھر اس کا جواب تمہیں ضرور ملے گا۔ یہ بات اس میں حذف ہے، شامل ہے، مگر جیسا کہ میں نے آیت کریمہ بیان کی ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی نصیحت بغیر اللہ تعالیٰ کی کہ کسی فرمان کے اپنی ذات میں آپ کے وجود سے نہیں پھوٹا کرتی تھی۔ ہر نصیحت کا منبع اللہ تعالیٰ کا کوئی الہام، کوئی وحی ہوا کرتا تھا، اور احادیث کو اگر آپ قرآن کریم میں تلاش کریں تو ہر حدیث کی جڑ آپ کو قرآن کریم میں ملے گی۔ بس اس پہلو سے اس آیت کریمہ سے ملا کر میں اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ تم اگر سچا ذکر کرنے والے ہو، اگر سچا عشق ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا تمہارا ذکر نہ کرے۔ جب ایک پیارے کا ذکر کرتے ہو تو پیارا تمہارا ذکر کرتا ہے، اگر اس کو قبول کر لے، اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچے نے ہمیں اس طرح یاد کیا، اس لیے کہ ان کو پیار ہوتا ہے، اور کوئی بے حیا اگر ان کے ذکر کرتا ہے تو وہ اس کے ذکر سے شرماتی ہیں بجائے اس کے اس کا ذکر کریں۔ بس خدا تعالیٰ کہ حضور اپنے ذکر کا مقام معلوم کرنا ہو، یہ مراد ہے، تو ذکر کر کے دیکھو، اگر خدا کا جواب ملے گا، ویسے ہی سلوک اللہ تم سے فرمائے گا، تو یقین کرنا کہ پھر تم صحیح رستے پر چل رہے ہو اور تمہارا ذکر سچا تھا۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ، اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہی مقام اپنے پاس عطا فرماتا ہے جیسا خدا کا مقام اس بندے کے ہاں ہے۔ تم نے جو سچی عزت اللہ کی فرمائی ہے، اللہ کی ہے، جو سچا مقام اس کو اپنے دل میں دیا ہے، ویسا ہی مقام تمہارا خدا کے حضور بنتا چلا جائے گا۔ پھر حضرت ابی زرین کی روایت ہے، انہ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی رزین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، کہ اے ابی رزین، کیا میں تجھے وہ بنیاد نہ بتاؤں جس پر اس امر کا انحصار ہے کہ تو دنیا میں بھی خیر پا جائے اور آخرت میں بھی خیر پا جائے۔ ملیک کہتے ہیں وہ چیز جس پر کسی کی بنا ہو، تو فرمایا میں تمہیں اس بات کی بنا نہ بتا دوں، بنیاد جس پر یہ بات منحصر ہے، جس بنیاد پر کہ تجھے دنیا میں بھی خیر پہنچے اور آخرت میں بھی خیر پہنچے۔ اس کا سوال اٹھانے کے بعد جواب کا انتظار کیے بغیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ
بنیاد بیان فرمانی شروع کی، بنیاد کی وضاحت فرمانی شروع کی۔ فرمایا علیک بمجالس اہل ذکر، تجھ پر فرض ہے کہ وہ مجلسیں جو اللہ کے ذکر کے لیے لگائی جاتی ہوں وہاں ضرور پہنچا کر، ان مجالس سے تعلق رکھ، ان سے وابستہ رہ۔ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور جب تو اکیلا ہو تو اپنی زبان کو جہاں تک ممکن ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت دیا کر۔ وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، اور اللہ ہی کی خاطر محبت کیا کر اور اللہ ہی کی خاطر بغض کیا کر۔ یا ابا رزین، اے ابو رزین، هل شعرت ان الرجل اذا خرج من بیتہ زائرا اخاہ شیعہ 70,000 ملک كلهم يصلون عليه ويقولون ربنا إنه وصل فيك فصله فإن استطعت أن تومل جسدك في ذلك فافعل۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابی زرین، کیا تجھے معلوم ہے کہ ایسا شخص جو اپنے گھر سے نکلا کسی دوسرے بھائی کو ملنے کے لیے محض اللہ کی محبت میں، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے چلتے ہیں جو اس پر درود بھیجتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، اس نے تیری خاطر تعلقات باندھے ہیں، فصل ہو، تو اپنا تعلق اس سے باندھ لے۔ یعنی خدا سے تعلق بڑھانے کا ایک اور ذریعہ یہ ہاتھ آیا کہ خدا کی محبت میں اگر آپ انسانوں سے تعلق باندھتے ہیں تو جتنا تعلق باندھتے ہیں فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنا تعلق اور تم سے بڑھا دے، وہ ان سے بڑھا دے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُومِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ، اگر اے ابی زرین، اگر تجھ میں طاقت ہے کہ اس معاملے میں جو میں بیان کر رہا ہوں اپنا سارا وجود جھونک دے تو بے شک جھونک دے، کوئی نقصان کا سودا نہیں، تمام تر طاقتوں کے ساتھ اس بات میں کھویا جا، اور یہ ایک بہترین سودا ہے، اس بارے میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں۔ مشکات کتاب الآداب باب الحب فی اللہ ومن اللہ، یعنی وہ باب جو اس بات میں باندھا گیا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ ہی کی طرف سے محبت۔ اب باقی مضمون انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ ایک ضروری اعلان کرنا ہے، آج عصر ظہر کے بعد عصر پڑھی جائے گی، جیسا کہ آج کل دن چھوٹے ہیں، جمع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 2 جنازہ غائب ہوں گے۔ ایک جنازہ حضرت مکرم شیخ محمد حنیف صاحب کا ہے، کوئٹے کی جماعت کے تقریباً 28 سال امیر رہے ہیں، اور آج صبح اطلاع ملی ہے اچانک وفات ہو گئی ہے۔ اچانک تو نہیں کہنا چاہیے، ایک لمبے عرصے سے گردے کی بیماری میں وہ مبتلا تھے۔ ان سے میرا بہت پرانا تعلق تھا، اور اس تعلق کی بنا ان کا اخلاص اور خلافت سے ان کی وابستگی تھی۔ اتنا گہرا عشق تھا خلافت سے، اور ایسی وابستگی تھی کہ یہی ہمارے تعلق کی بنا بنی، اور اسی پر آخر اختلاف بھی ہوا۔ اس کا مختصر ذکر کروں گا تاکہ ان کو دعا میں یاد رکھیں اس ذکر میں، اور یہ ایک قسم کی حب فی اللہ اور بغض فی اللہ والی مثال بھی سامنے آ جاتی ہے۔ بغض کی حد تک تو نعوذ باللہ نہیں تھا، لیکن اختلاف تھوڑا بھی تھا، اسی بنا پر تھا، ایک مرکزی بنیادی اصول پر جو اللہ کی خاطر قائم تھا، اس میں آپ کچھ اور طرح سے دیکھتے تھے، میں کچھ اور طرح سے دیکھتا تھا۔ آپ لمبا عرصہ تک 7 سالہ جوبلی کمیٹی کے صدر رہے، قضاء بورڈ کے ممبر رہے، خلافت کمیٹی کے ممبر رہے، قرآن مجید کے منتخب آیات کا اور احادیث کا ترجمہ بلوچی زبان میں کیا۔ کوئٹے کی عمارت کے دوران بڑے بڑے وہاں فتنے پیدا ہوئے، بہت ڈٹ کر مقابلے کیے، غیروں کی طرف سے جو بار بار سخت ابتلا جماعت پر لادے گئے،
ان ابتلاؤں میں آپ بھی ثابت قدم رہے اور جماعت کو بھی ثابت قدم رکھا، بڑے حوصلے کو ہمت اور صبر کے ساتھ ان کے مقابلے کیے۔ خلافت کے ساتھ جو آپ کا گہرا تعلق تھا اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ پہلے کی بات ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے میں ہمیشہ ہمارے گھر ٹھہرتے تھے، آ کے جب بھی آتے تھے بہت ہی محبت اور پیار کا تعلق تھا۔ ایک معاملے میں نے ایک ان کو کوئی ایسی بات لکھی کہ جواباً مجھ پر ہی برس پڑے، یہ سمجھتے ہوئے کہ گویا میں نے خلافت کی کما حق و عزت میں کچھ کمی دکھائی ہے۔ ایسی ننگی تلوار تھے خلافت کے ادب اور احترام کے حق میں۔ پھر ان کو میں نے سمجھایا، پھر سمجھ آئی، پھر معذرت بھی کی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کو خطرہ ہے، اور اس خطرے کی وجہ سے بعض لوگوں سے یہ بدظن ہو جاتے تھے، اور بعض مخلصین کو سمجھتے تھے کہ خلافت کا جیسا ادب اور احترام لازم ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اور جماعت میں اگر کہیں کوئی اختلاف پیدا ہوئے تو صرف ان کی اس عادت کی وجہ سے ہوئے، ورنہ یہ جماعت کے ایسے عاشق، ایسی خدمت کرنے والے تھے کہ جماعت بھی مقابل پہ فدائی تھی۔ اور اسی بنا پر پھر مجھ سے اختلاف ہوا، میں نے ان کو سمجھایا، دوسروں کے ذریعے پیغام بھجوائے۔ میں نے کہا جماعت احمدیہ کی اکثریت خلافت کی عاشق ہے، ان کی بعض باتوں میں، بعض اختلافات میں اور محرکات ہوں گے، خلافت سے دوری نہیں ہے، تو آپ ضرورت سے زیادہ اپنا رد عمل دکھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض نقصانات کا بھی خدشہ ہے۔ اور بالآخر اسی بنا پر، اسی اختلاف کی وجہ سے امارت کوئٹہ سے پھر لمبے عرصے کی خدمت کے بعد جدا ہوئے اور لاہور جا کر پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ بہت اچھے ہومیوپیتھ تھے، اور ہومیوپیتھی مجھ سے سیکھی تھی، مگر بہت جلد مجھے سکھانے لگ گئے تھے، اور نئے نئے نکتے بتایا کرتے تھے، مگر بہت ہی ہر دل عزیز تھے۔ فوج میں خاص طور پر آپ کے مریض بھی بڑی کثرت سے تھے اور مرید بھی بڑی کثرت سے تھے۔ کوئٹے میں اکثر سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کے مداح اور ان کے حلقہ بگوش تھے، ان کے پاس آیا کرتے تھے اپنے روحانی جسمانی مرضوں کے علاج کے لیے۔ لاہور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب چونکہ آخری دنوں میں اس وجہ سے ایک ہلکا سا ایک بدظنی تو نہیں کہنا چاہیے، ایک غلط فہمی کا سایہ درمیان میں حائل تھا کہ جس طرح یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے ہمیشہ تعلق رہا اور خلافت سے تعلق رہا، اس طرح میں نے ان کے ساتھ گویا ویسا حسن سلوک نہیں کیا۔ ایک کمیشن مقرر کیا، اس میں نے کہا کہ ہمارے تعلقات سے قطع نظر صرف یہ دیکھیں کہ جن جماعت کے افراد کے متعلق ان کا یہ ظن ہے کہ ان کو خلافت سے پورا تعلق نہیں ہے، یہ ظن درست ہے یا غلط ہے، اور اگر غلط ہے تو سمجھائیں اس بات سے، اس کو چھوڑیں، اس بات کو، اللہ خود حفاظت کرے گا خلافت کی۔ مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا، اپنے اصل میں بزرگ والد سے انہوں نے خلافت کا عشق ایسا ورثے میں پایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کنارے کی طرف زیادہ مائل ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو جانے سے پہلے کس طرح پاک صاف دل کر کے بلاتا ہے۔ یہ ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ چند ہفتے پہلے میری بچیوں نے ذکر کیا کہ شیخ صاحب جو ہمارے گھر آیا کرتے تھے وہ بہت اچھے انسان تھے، اس قسم کی باتیں، اس زمانے کی یادیں شروع کیں۔ تو میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو ایک خط لکھا، میں نے کہا مجھ پہ یہ تاثر ہے کہ شاید آپ کے دل میں کچھ ہلکا سا ایک دوری کا پردہ آ گیا ہے غلط فہمی کی وجہ سے، حالانکہ مجھے آپ سے مسلسل اسی طرح ذاتی محبت ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ میری بچیوں کو بھی ہے، اور وہ بچپن کی باتیں کر رہی تھیں۔ اس کے جواب میں پھر ان کا بہت ہی پیارا اور اخلاص کا خط ویسا ہی ملا جیسے پرانے زمانے میں لکھا کرتے تھے، اور اچانک ساری میل اگر تھی بھی تو دھل گئی، بالکل دل صاف ہو گئے۔ پھر میں نے جواباً ایک خط ان کو لکھا، وہ شاید ابھی رستے میں ہی ہوگا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو پاک دل ہوں، للہ محبت کرنے والے ہوں، خواہ غلطی بھی ہو جائے، اور للہ بغض کرنے والے ہوں، خواہ غلطی بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے اور ان سے رحم کا سلوک فرماتا ہے،
बुलाने से पहले उनके सब हिसाब साफ कर देता है। इनकी 3 बच्चियां भी काबिल शादी हैं, 8 बच्चियां हैं कुल, जिनमें से 5 की शादी की और 3 अभी बाकी हैं। उनकी बच्ची का मुझे फ़ोन आया था, मैंने कहा पहली भी तो खुदा ने करवाई थी, सब खुश हैं अपनी जगह पे, बहुत नेक बच्चियां हैं, इनको भी खुदा ही इनकी भी खुदा ही हिफाजत फरमाएगा, खुद सरपरस्ती करेगा, घबराओ नहीं। और आप भी दुआ में इस बात को पेश नज़र रखें। इनकी बेवा भी बहुत नेक, बहुत ही फ़िदाई और बहुत इखलास के साथ खिदमत करने वाली खातून हैं। इनके अलावा एक जनाज़ा और कोयटा से है जो कुबरा बेगम का है। बहुत ही मुखलिस खातून थी, दुआगो और सच्ची रोया देखने वाली। और मुझे कल ही किसी ने बताया कि ये वो हैं जो बचपन में हमारे घर रहा करती थीं। कुबरा एक खातून होती थी लंबे कद की, जिनको मेरी उम्मी से बहुत ताल्लुक़ था और बचपन का एक लंबा अरसा वो हमारे घर रही हैं। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं कहाँ चली गई। तो कल ही मुझे कोयटे की खातून ने बताया कि ये वही थीं जो तुम्हारे घर रहा करती थीं। तो आज ये 2 कोयटे के जनाजे हैं जिनकी नमाज जनाजा गायब इंशाअल्लाह असर की नमाज के मान बाद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر